السلام علیکم. آپ کو آر ٹی کے کمپیوٹر پروفیشنسی کورس میں خوش آمدید. Organizing files. Objectives. اس لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ ڈائریکٹریز یا فولڈرز کیا ہوتے ہیں اور ان کی مختلف اقسام کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. عام طور پر استعمال ہونے والی مختلف فائل کی اقسام کے بارے میں سیکھیں گے اور یہ بھی سیکھیں گے کہ ان فائلز کی کیا خصوصیات ہوتی ہے، فائل یا ڈائریکٹریز کو کس طرح ری نیم کیا جاتا ہے. ہم یہ بھی سیکھیں گے کسی فائل کو کس طرح کاپی کر کے کسی دوسری جگہ پر سیو کیا جا سکتا ہے اور کسی فائل کا بیک اپ کیسے لیا جاتا ہے، کسی فائل کو کس طرح ڈیلیٹ کیا جاتا ہے اور ڈسک کو کس طرح فارمیٹ کیا جاتا ہے اور کسی بھی گم شدہ فائل کو کس طرح سرچ کیا جاتا ہے. ڈائریکٹریز، فولڈرز، ایٹریبیوٹس. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک نئی ڈائریکٹری یا فولڈر کس طرح بنا سکتے ہیں. اس کے لیے ہم سب سے پہلے اپنے ڈیسک ٹاپ پر رائٹ کلک کرتے ہیں. ہمارے سامنے ایک لسٹ آ گئی ہے. اس لسٹ میں سے ہم نیو پر اپنا ماؤس لے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس نئی آنے والی لسٹ میں آپ بہت سے آئیکونز بنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. اس لسٹ میں سب سے اوپر آپ فولڈر لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں. اس پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے ایک فولڈر بن گیا ہے. اسی طرح ہم اس نئے بنائے گئے فولڈر کو ڈبل کلک کر کے اوپن کرتے ہیں. اس فولڈر کے اندر ہم رائٹ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے وہی لسٹ دوبارہ آ جاتی ہے. اس لسٹ میں سے ہم پھر سے نیو پر اپنا ماؤس لے کر جاتے ہیں تو ہمارے سامنے وہی آئیکونز والی لسٹ دوبارہ آ جاتی ہے. اس طرح ہم ایک فولڈر کے اندر مزید فولڈرز بنا سکتے ہیں. اب ہم کسی فولڈر کی پراپرٹیز دیکھنا سیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس فولڈر پر رائٹ کلک کرتے ہیں. سامنے آنے والی لسٹ میں ہم سب سے آخری آپشن جس پر پراپرٹیز لکھا ہے اس پر کلک کرتے ہیں. پراپرٹیز پر کلک کرتے ہی ہمارے سامنے ایک ونڈو کھل گئی ہے. یہ ونڈو ہمارے بہت کام کی ونڈو ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ونڈو کے ٹائٹل بار میں فولڈر کے نام کے ساتھ پراپرٹیز لکھا ہے. اس ونڈو میں آپ ایک فولڈر کا نشان بنا ہوا دیکھ رہے ہیں. اس فولڈر کے نشان کے سامنے اس فولڈر کا نام لکھا ہوا ہے. اس فولڈر کے نشان کے نیچے آپ اس فولڈر کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اس فولڈر کی ٹائپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس فولڈر کی اپنے کمپیوٹر پر لوکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی یہ فولڈر آپ کے کمپیوٹر پر کہاں پڑا ہوا ہے. آپ اسی ونڈو میں لوکیشن کے نیچے سائز لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ جس فولڈر کی پراپرٹیز آپ دیکھ رہے ہیں اس فولڈر کا سائز کتنا ہے. سائز آن ڈسک آپ کو بتاتا ہے کہ اس فولڈر نے آپ کے کمپیوٹر پر کتنی جگہ لی ہے. اس کے نیچے آپ کنٹینز لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فولڈر میں کتنی مزید فائلز اور فولڈرز ہیں. کنٹینٹس کے نیچے کریٹڈ لکھا ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ فولڈر کس تاریخ کو کتنے بجے بنایا گیا تھا. موسٹ وائڈلی یوزڈ ٹائپس آف فائلز. اب ہم کچھ ایسی فائلز دیکھتے ہیں جو ہمارے استعمال میں بہت زیادہ آتی ہیں. ان فائلز کے آئیکونز کی پہچان آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ہم ڈیسک ٹاپ پر دوبارہ رائٹ کلک کرتے ہیں اور پھر اپنے ماؤس کو نیو پر لے جاتے ہیں. ہمارے پاس ایک اور لسٹ آ گئی ہے. اس لسٹ میں آپ ایک آئیکن دیکھ رہے ہیں جس پر W لکھا ہے. یہ آئیکن ہمیشہ مائکروسافٹ ورڈ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس آئیکن کے سامنے مائکروسافٹ ورڈ ڈاکیومنٹ لکھا بھی ہوا ہے. کسی فائل یا فولڈر کے اندر اگر رائٹ کلک کیا جائے تو ماؤس کو نیو پر لے جانے سے ہم یہ لسٹ دیکھ سکتے ہیں. کسی بھی جگہ مائکروسافٹ ورڈ میں کوئی ڈاکیومنٹ بنانا ہو تو اس ڈاکیومنٹ کے سامنے جو آئیکن بنا ہوا آئے گا وہ بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا آپ نے ابھی ملاحظہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مائکروسافٹ ورڈ کے لیے صرف ایک ہی آئیکن ہے. جہاں بھی ہم ورڈ کا ڈاکیومنٹ بنائیں گے وہاں ہم کو یہی آئیکن نظر آئے گا. بالکل اسی طرح
جس طرح ہمارے پاس ورڈ پروسیسنگ کے لیے ایک آئیکن ہے، اسی طرح ہمارے پاس اسپریڈ شیٹس کے لیے بھی ایک آئیکن موجود ہے۔ جس لسٹ میں ہم نے مائکروسافٹ ورڈ کے لیے آئیکن دیکھا تھا، اسی لسٹ میں ہم مائکروسافٹ ایکسل ورک شیٹ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے سامنے کراس بنا ہوا ہے۔ جہاں بھی ہم مائکروسافٹ ایکسل کی اسپریڈ شیٹس بنانا چاہتے ہیں، وہاں یہی کراس کا آئیکن بنا ہوا آتا ہے۔ اسپریڈ شیٹس اور ورڈ پروسیسنگ کی طرح ڈیٹا بیسز کے لیے بھی ہمارے پاس ایک آئیکن ہے۔ اس لسٹ میں آپ مائکروسافٹ ایکسیس ڈیٹا بیس لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ ہم مائکروسافٹ ایکسیس کو ڈیٹا بیس بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے سامنے بنے ہوئے آئیکن کی پہچان بھی کر لیں۔ یہ ایک ڈبے کے اندر اے لکھا ہوا ہے۔ ہمارے پاس پریزنٹیشنز کے لیے بھی ایک سافٹ ویئر موجود ہے۔ آپ مائکروسافٹ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ جو آئیکن اس کے سامنے بنا ہوا ہے، یہ ہمیشہ پریزنٹیشن ڈاکیومنٹس کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ ان سب ایپلیکیشنز کو مزید ڈیٹیل سے ہم بعد میں دیکھیں گے۔ فائل ایٹریبیوٹس۔ ابھی ہم نے فولڈرز کے ایٹریبیوٹس دیکھے، اب ہم فائلز کی پراپرٹیز اور ایٹریبیوٹس دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ڈیسک ٹاپ پر ایک فائل بناتے ہیں۔ فائل بنانے کے لیے ہم ڈیسک ٹاپ پر رائٹ کلک کرتے ہیں اور نیو پہ ماؤس لے جاتے ہیں۔ اس لسٹ میں سے ہم کسی بھی اپلیکیشن پر کلک کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم مائکروسافٹ ورڈ کا ایک ڈاکیومنٹ بناتے ہیں۔ اب اس فائل پر ہم رائٹ کلک کرتے ہیں اور پراپرٹیز پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بالکل ویسا ہی ڈائلاگ باکس کھل گیا ہے جیسا فولڈر کی پراپرٹیز کے لیے کھلا تھا۔ یہاں پر سب سے پہلے نیو مائکروسافٹ ورڈ ڈاکیومنٹ لکھا ہوا ہے۔ ابھی چونکہ آپ نے اس فائل کا کوئی نام نہیں دیا، اسی لیے کمپیوٹر نے خود ہی اس فائل کا نام نیو مائکروسافٹ ورڈ ڈاکیومنٹ رکھ دیا ہے۔ یہاں پر آپ اپنی مرضی کا نام لکھ سکتے ہیں اور کمپیوٹر اس فائل کا نام تبدیل کر دیتا ہے۔ آئیے اس فائل کا نام تبدیل کر کے مائی ڈاکیومنٹ رکھتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اس ٹیکسٹ باکس میں ماؤس سے کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد بیک اسپیس کا بٹن دباتے ہیں۔ اب اس ٹیکسٹ باکس میں لکھا ہوا سب کچھ مٹ چکا ہے۔ یہاں ہم ٹائپنگ شروع کرتے ہیں اور مائی ڈاکیومنٹ لکھتے ہیں۔ مائی ڈاکیومنٹ لکھنے کے بعد ہم انٹر دباتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائل کا نام تبدیل ہو چکا ہے۔ اس فائل کی مزید کچھ پراپرٹیز دیکھنے کے لیے ہم دوبارہ اس فائل پر رائٹ کلک کرتے ہیں اور پراپرٹیز پر کلک کرتے ہیں۔ نام والے ٹیکسٹ باکس کے نیچے آپ ٹائپ آف فائل لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ٹائپ آف فائل کے بعد آپ اوپنز ود لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فائل کس ایپلیکیشن کے ذریعے کھولی جا سکتی ہے۔ باقی تمام لیبلز وہی ہیں، صرف آخر میں آپ کریٹڈ کے لیبل کے علاوہ ماڈیفائڈ اور ایکسیسڈ کا لیبل دیکھ سکتے ہیں۔ ماڈیفائڈ کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا۔ اگر آپ نے اپنی فائلز میں کوئی تبدیلی کی ہو تو جس تاریخ کو آپ فائل میں تبدیلی کریں گے وہ تاریخ یہاں لکھی ہوئی آئے گی۔ ایکسیسڈ کے لیبل سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فائل کو آخری دفعہ کب کھولا گیا تھا۔ باقی تمام لیبلز وہی ہیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ری نیمنگ فائلز اینڈ ڈائریکٹریز فولڈرز۔ کئی دفعہ آپ کو اپنی فائل کا نام تبدیل کرنا پڑتا ہے، مگر فائل کا نام تبدیل کیسے کیا جائے یہ ہم سیکھتے ہیں۔ ہم نے ابھی جو فائل بنائی تھی اور جس کا نام مائی ڈاکیومنٹ رکھا تھا، ہم اس کا نام تبدیل کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم اس فائل پر رائٹ کلک کرتے ہیں۔ اب اس مینیو میں ہم پراپرٹیز کے اوپر موجود ری نیم والے آئٹم پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ری نیم پر کلک کرتے ہی اس فائل کا نام سلیکٹ ہو گیا ہے اور نام کے آگے ایک کرسر بھی بنا ہوا آ رہا ہے۔ اب اس فائل کا جو بھی نام دینا ہے وہ یہاں ٹائپ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم یہاں فرسٹ ڈاکیومنٹ لکھ رہے ہیں۔
नाम लिखने के बाद हम एंटर दबाते हैं। इसी तरह कोई भी फाइल जो डेस्कटॉप पर हो या किसी और फोल्डर में, उस पर राइट क्लिक करके रीनेम के जरिए हम इस फाइल या फोल्डर का नाम तब्दील कर सकते हैं। सिलेक्टिंग फाइल्स, ये तो आप जानते ही हैं कि किसी आइकॉन पर क्लिक करने से वो आइकॉन सिलेक्ट हो जाता है। अब हम सीखते हैं कि अगर हमने एक से ज़्यादा आइकॉन्स को सिलेक्ट करना हो तो हम क्या करें। अगर हमने इन आइकॉन्स को सेलेक्ट करना हो जो इकट्ठे पड़े हुए हैं, तो एक से ज़्यादा आइकॉन्स को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के बटन के साथ एरो कीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि उन आइकॉन्स को सिलेक्ट करें जो इकट्ठे नहीं पड़े हुए, तो हम शिफ्ट के बजाय कंट्रोल की इस्तेमाल करते हैं और माउस से उन आइकॉन्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। कॉपी एंड पेस्ट फाइल्स। अब हम एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। हम एक ही फाइल की जितनी चाहें कॉपीज बना सकते हैं। इसके लिए हम आइकॉन पर राइट क्लिक करते हैं और फिर कॉपी पर क्लिक करते हैं। अब जहां हम इस फाइल को पेस्ट करना चाहते हैं, वहां पर जाकर हम राइट क्लिक करते हैं और मेन्यू में से पेस्ट पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर एक और आइकॉन बना हुआ आ गया है, जिसके नाम में फाइल के नाम के बाद कॉपी भी लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि हमने अपनी फाइल की एक और कॉपी बना ली है। मेक बैकअप कॉपीज, अगर हम अपनी फाइल को अपने कंप्यूटर पर भी रखना चाहें और इस फाइल को किसी यूएसबी में भी महफूज करना चाहें, तो इसके लिए भी हमारे पास एक बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप यूएसबी को कंप्यूटर की यूएसबी पोर्ट में लगाएं। अब जिस तरह हमने एक फाइल अपनी मर्जी के फोल्डर में सेव की थी, उसी तरह हम किसी भी फाइल को यूएसबी में भी सेव कर सकते हैं। सबसे पहले हम फाइल को कॉपी करेंगे। अब हम कंप्यूटर की विंडो खोलेंगे। इसमें आप अपने सामने रिमूवेबल डिस्क लिखा हुआ देख रहे हैं। यूएसबी चूंकि ऐसी डिस्क है जो आसानी से कंप्यूटर के साथ लगाई और उतारी जा सकती है, इसलिए कंप्यूटर इसको रिमूवेबल डिस्क से जाहिर करता है। इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लें। अब कॉपी की हुई फाइल को यूएसबी में सेव करने के लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और पेस्ट पर क्लिक करते हैं। दूसरे तरीके में हम फाइल को कॉपी किए बगैर यूएसबी ड्राइव में महफूज करते हैं। जिस फाइल की हम कॉपी बनाना चाह रहे हैं, हम इस फाइल पर राइट क्लिक करते हैं और अपने माउस पॉइंटर को सेंड टू पर लेकर जाते हैं। अब जो मेन्यू हमारे सामने है, उसमें हम रिमूवेबल डिस्क पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही हमारी फाइल यूएसबी में जाना शुरू हो गई है। फाइल को कॉपी करने से हम एक ही फाइल को दो जगह महफूज कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि हम अपनी फाइल को एक फोल्डर से निकालकर दूसरे फोल्डर में महफूज करना चाहें, तो हम फाइल को कॉपी करने के बजाय कट करते हैं। फाइल पर राइट क्लिक करके हम कट पर क्लिक कर रहे हैं। अब जहां इस फाइल को हम पेस्ट करना चाहते हैं, वहां जाकर हम पेस्ट पर क्लिक कर देते हैं। डिलीट फाइल्स फ्रॉम फोल्डर्स। कई दफ़ा ये भी होता है कि आपके कंप्यूटर पर कोई ऐसी फाइल्स पड़ी होती हैं जो आप मज़ीद इस्तेमाल नहीं करना चाहते और आपके कंप्यूटर पर बेवजह मेमोरी इस्तेमाल हो रही होती है। इसलिए आप उन फाइल को अपने कंप्यूटर से निकालना या डिलीट करना चाहते हैं, तो ये कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। जिस फाइल को हम डिलीट करना चाह रहे हैं, इस पर राइट क्लिक करके हम डिलीट पर क्लिक करते हैं। डिलीट करते ही हमारे सामने एक मैसेज आता है, जिसमें कंप्यूटर हमसे पूछता है कि क्या हम वाकई फाइल को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। अगर हम यस पर क्लिक करें, तो फाइल हमारे फोल्डर से निकलकर रिसाइकिल बिन में चली जाती है, और अगर हम नो पर क्लिक करें, तो कंप्यूटर इस फाइल को डिलीट नहीं करता। इस वक्त हम यस पर क्लिक कर रहे हैं। फाइल को डिलीट करने के लिए हम उस पर सिंगल क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट का बटन भी दबा सकते हैं।
जिस तरह हम एक फोल्डर में से किसी फाइल को डिलीट करते हैं, उसी तरह हम पूरे फोल्डर को भी डिलीट कर सकते हैं। फोल्डर पर राइट क्लिक करके हम डिलीट पर क्लिक करते हैं। कंप्यूटर एक दफ़ा फिर पूछता है कि क्या हम वाकई फाइल को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। हम यस पर क्लिक करते हैं क्योंकि हम इस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं।